چې پکې فکر د خپل قام او د ولس نه کوم او په دې چینه کې د انسان وینه راځي باقره مونږ د قضا شو خو په دې اوبو اودس نه کوم. د خاکین آباد مهران ته دعوت ورکوم چې راشه او تقریر پیش کړي. مهران نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. تاریخ اگر ڈھونڈے گا ثانی محمد کا، تاریخ اگر ڈھونڈے گا ثانی محمد کا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. صدر ذی وقار محترم اساتذہ کرام اور اس گلشن انوار کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ سیرت طیبہ کے عنوان سے معنون ہے. جناب والا، جہالتوں کا دور دورہ ہے، انسانی قدر ناپید ہے. انسان ذات و گروہ میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے اور اس سب کے توفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیرے میں بڑھتی امن کے متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمتی خدا بندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا. اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جنابی والا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق تو ہے، مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی مرض کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں، تم میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے تھے کہ فساد کی اصل جوڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے، بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے. بقول شاعر، خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، مگر آقا میرے آئے ہیں محبوب خدا بن کر. جنابی والا، پھر اسے پہ بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتک محنت اور کوشش کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے الفت اور قربت رکھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شاہراہ سے گزرنا لازم ہے. جناب والا، پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور اور عہد میں کچھ فتنیوں عناصر ضرور موجود رہتے ہیں جو انسانوں کا سکون غارت کرتے ہیں. ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک یعنی تو آپ نے اپنی امت کو امتی وقت ٹھہرایا جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا فرض ادا کرے، تو وہ ہے دوسری جانب جہاد و قتال کی تعلیم دی کہ جب شر و فساد پر مائل فتنہ پرور لاتوں کے بھوت باتوں
اسے نہ مانے تو ان کا قمع کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعہ انسانیت کو ان کے شر و فساد سے بچا دیا جائے۔ لیکن جناب صدر، مگر افسوس کہ آج ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور اس عہد میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر معاملے میں غیروں کی جانب دیکھنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مگر آج امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگ کے بھی حدود متعین کی ہے اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کسی کے فصلوں کو تباہ مت کرنا، خواتین کو نذر آتش مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جناب صدر، نبی رحمت نے امن سلامتی کا جو پرچم بلند کیا تھا وہ آج بھی سر بلند ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اسی روشنی سے منہ پھیر کر دلوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ نبی رحمت کے نام لیواؤں نے عبادت گاہوں کو مورچ میں تبدیل کر لیا ہے، ضمیر کے سوتے خوش اور دلوں کے گلشن بنجر ہو چکے ہیں، ہماری سجدگاہیں ہماری ہی خون سے سرخ ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی رحمت کی دی ہوئی تعلیم کو پیچھے ڈال دی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس ذلی دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دینی محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔